बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, रूस के नायब वज़ीर आज़म सदर प्यूटन का क्या अहम पैगाम लेकर आए हैं, आज वीडियो के आखिर में इस बड़ी पेशरफ्त पर बात करेंगे। लेकिन पहले ज़िक्र हो जाए जो हमारी आज की मेन स्टोरी है। सियासी मंजरनामे पर ख़तरनाक तरीन 48 घंटे शुरू हो गए हैं। मीनार पाकिस्तान को चारों तरफ से कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया है और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ आपे से बाहर हो गई हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह को खसूसी टास्क पर पंजाब इंतज़ामिया को बराह रास्त अहकामात देने का इख्तियार भी दे दिया गया है। हालांकि उनका ताल्लुक़ इस वक्त वफाकी हुकूमत से है, जिसकी वजह से नाज़रीन लाहौर में किसी नए सानहा मॉडल टाउन का भी ख़तरा है। ये ख़तरा क्यों है, आज इसकी भी तफसील बयान करेंगे। वजह इसकी ये है नाज़रीन कि नून लीग की आला क़यादत 5-10 साल की मुल्की सियासत में अपने किरदार से इतनी मायूस हो चुकी है कि मास सवाए मार्शल लॉ लगवाने के उसे अपने बचाव की कोई तदबीर समझ नहीं आ रही। मियां नवाज शरीफ पिछले 3 माह से एक ही रट लगाए हुए हैं कि इस्टेब्लिशमेंट मुल्क का इंतज़ाम खुद संभाल ले और नून लीग को मौजूदा सेटअप से जान छुड़ाने दी जाए। नाज़रीन, इस हवाले से 70% ज़ोर मार्शल लॉ लगाने पर है और 30% दिसंबर में नए आम इंतखाबात पर है, जिसका मतलब है इक़्तिदार इमरान खान के हवाले करने पर खुद नून लीग और मियां नवाज शरीफ भी ज़हनी तौर पर तैयार हो चुके हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ अडयाला जेल में गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कल 21 सितंबर के मीनार पाकिस्तान जलसे को डू और डाई और आर या पार की जंग करार दे दिया है और हुक्म दिया है कि हुकूमत जितनी भी पाबंदियां लगा ले, अवाम हर सूरत में निकलें और मीनार पाकिस्तान पर फिल वाकई मिलियन मार्च का मंजर होना चाहिए। इस हवाले से नाज़रीन 3 डिवीज़नों के दरमियान पीटीआई में बाकायदा मुकाबले की फ़िज़ा पैदा हो चुकी है और ये कहा जा रहा है कि मीनार पाकिस्तान पर लाहौर डिवीज़न, फैसलाबाद डिवीज़न और गुजरांवाला डिवीज़न के जो खिलाड़ी हैं उनके दरमियान अवामी सैलाब बर्पा करने का बाकायदा बड़ा दंगल होने जा रहा है कल। और तीनों डिवीज़नों को की जो पीटीआई क़यादत है इस हवाले से इतनी पुरजोश है कि कल का दंगल हर डिवीज़न को ये यकीन है कि कल का दंगल हम जीतेंगे। यानी बड़ा सेहतमंद पॉजिटिव जो कंपटीशन है वो शुरू हो चुका है। अब देखना यह है कि नतीजा क्या निकलता है। इस लड़ाई में, इस दंगल में चौथा बड़ा खिलाड़ी नाज़रीन खैबर पख्तूनख्वा है, जिसका जुलूस लेकर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर खुद पहुँचेंगे। गंडापुर का जुलूस रोकने के हवाले से क्या तजावीज़ ज़ेर गौर हैं और पंजाबी पख्तून तासुब की आग भड़काने के हवाले से ईवान वज़ीर आला लाहौर में क्या साजिशें ज़ेर गौर हैं, ये एक्सक्लूसिव तफसीलात भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे कि साहिवाल डिवीज़न, मुल्तान डिवीज़न, बहावलपुर डिवीज़न, डीजी खान डिवीज़न, सरगोदा डिवीज़न और रावलपिंडी डिवीज़न के दरमियान कल के जलसे के हवाले से क्या कंपटीशन होगा और इस सिलसिले में किस किस्म की रिपोर्ट तैयार करके अडयाला जेल में इमरान खान को पहुंचाई जाएगी। नाज़रीन, वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाना चाहते हैं कि वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह न जाए। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपने इस पर कमेंट्स भी करना है, इसे लाइक भी करना है और इसे शेयर भी करना है, क्योंकि जो कल का जलसा होने जा रहा है उस हवाले से बहुत से अबहाम हैं, बहुत सी साजिशें हैं और बहुत से अहम नुकात हैं जो आज की इस वीडियो में हम बयान करेंगे। ख़ास तौर पर उन अरकान कौमी व सूबाई असम्बली और टिकट होल्डर का जिक्र भी आएगा जिन्होंने संगजानी जलसे में भी जोशो जज्बे से शिरकत नहीं की और उन्हें इस दफ़ा खसूसी तौर पर मॉनिटर किया जाएगा। और ख़ान ने ख़ास तौर पर कह दिया है
کہ جو یہ مشکوک لوگ ہیں اسٹیبلشمنٹ کو بھی راضی رکھنا چاہتے ہیں اور پی ٹی آئی کو بھی راضی رکھنا چاہتے ہیں، وہ جو ہیں یہ سمجھ لیں کہ اگلے عام انتخابات میں پھر پارٹی ٹکٹ انہیں نہیں ملے گا۔ مشہور شعر ہے ناظرین کہ بدل ڈالی ہیں ظالم نے سبھی رسمیں محبت کی، بدل ڈالی ہیں ظالم نے سبھی رسمیں محبت کی، مجھے بھی پیار کرتا ہے اسے بھی پیار کرتا ہے۔ یہ ان کا کارکردگی ہے کچھ لوگوں کی، ان کی تعداد کیا ہے، کتنے ایم این اے ہیں، کتنے ایم پی اے ہیں، اور ان کا کس کس خطے سے کس کس ڈویژن سے تعلق ہے، یہ تفصیلات بھی آج کی اسی ویڈیو میں شامل ہیں۔ ناظرین، آج کی سب سے بڑی اور سب سے سنسنی خیز ایکسکلوسیو خبر یہ ہے کہ وسطی اور جنوبی پنجاب کے پی ٹی آئی کے 9 ایم این ایز اور 17 ایم پی ایز کے بارے میں عمران خان کو یہ رپورٹ پیش کی گئی ہے کہ وہ ابھی تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پس پردہ رابطے میں ہیں اور انہوں نے سنگجانی جلسے میں جان بوجھ کر پرجوش شرکت نہیں کی، اور اس حوالے سے اپنے انتخابی حلقوں میں کارکنوں کے درمیان نہ خصوصی جوش و خروش پیدا کرنے کے لیے ضروری تنظیمی ایکٹیویٹی کی، اور نہ ہی پیسہ خرچ کیا، اور نہ ہی بڑے قافلے لے کر اسلام آباد روانہ ہوئے۔ اس رپورٹ میں ناظرین کہا گیا ہے کہ 8 فروری 2024 کا الیکشن بھاری مارجن سے جیتنے کی وجہ سے یہ لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ خوش فہمی کا شکار ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ ان کا ذاتی ووٹ بینک بھی خاصا زیادہ ہے، اس لیے انہیں پارٹی ٹکٹ دینا پی ٹی آئی کی مجبوری ہے۔ اس لیے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کون سے ارکان اسمبلی ہیں، خاص طور پر وہ ایم پی ایز جن کا جو ووٹ بینک ہے 25 30 40 50 ہزار، یعنی ان کو سبقت حاصل تھی رزلٹ کے مطابق، تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب ہماری جو اتنی جو برتری ہے غیر معمولی اور پہاڑ جیسی جو برتری ہے، اس کی وجہ سے پی ٹی آئی قیادت ہمیں تو ٹکٹ لازمی دے گی، اس لیے وہ سب کو راضی رکھنا چاہ رہے ہیں۔ اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ساری صورتحال عمران خان تک پہنچا دی گئی ہے، اور انہوں نے جو احکامات دیے ہیں ان پر اب عمل کس انداز میں ہونے جا رہا ہے، یہ تفصیلات بھی آج کی اسی ویڈیو میں شامل ہیں۔ ناظرین، پی ٹی آئی کی مجبوری بالکل نہیں ہے، یہ خان نے کہہ دیا ہے کسی کو بھی ٹکٹ دینا، اس لیے جو لوگ اپنے حلقوں میں پی ٹی آئی کی ایکٹیویٹی کے حوالے سے اور جلسوں کے حوالے سے کارکنوں میں زوردار جو سیاسی بخار ہے وہ پیدا کرنے میں دلچسپی نہیں لے رہے، ان کے بارے میں تفصیلات جب بتائی گئی تو ذرائع کا کہنا ہے کہ اڈیالہ جیل میں خان کا پارا ہائی ہو گیا، اور خان نے میاں حماد اظہر اور اون عباس بپی سمیت پی ٹی آئی کے 5 بڑے رہنماؤں کی خصوصی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ ان 26 ارکان قومی و صوبائی اسمبلی کی طرف سے مینار پاکستان جلسے میں شرکت کے لیے بھجوائے گئے قافلوں کی فوٹیج تیار کروا کر یہ جو ویڈیو ریکارڈنگز ہے وہ پی ٹی آئی ریکارڈ میں محفوظ کروا دیں۔ فروری مارچ 2025 میں ہونے والے ممکنہ عام انتخابات میں پارٹی ٹکٹ جاری کرتے وقت یہ فوٹیج چیک کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ باقی تمام ارکان اسمبلی کی جلسے کے حوالے سے ایکٹیویٹی اور جلوسوں کی فوٹیج اور ویڈیو رپورٹس اور تقابلی جائزہ، یہ ساری تفصیلات بھی الگ الگ منگوا کر پی ٹی آئی کا جو بیرون ملک کمپیوٹرائزڈ حلقہ وائز ریکارڈ ڈیٹا سرور میں جو مین سرور ہے اس میں موجود ہے، اس میں سیو کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں، تاکہ جب بھی کسی حلقے کے حوالے سے ٹکٹ کا فیصلہ ہوگا تو یہ سارے جو بڑے بڑے جلسے ہوئے ہیں پنجاب میں، خاص طور پر اسلام آباد اور لاہور میں، ان کا ڈیٹا چیک کیا جائے گا۔ ناظرین، ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ابتدائی انٹیلیجنس رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ مینار پاکستان کی جلسہ گاہ کو بھرنے کے حوالے سے اصل کمپٹیشن 3 ڈویژنوں کے درمیان ہے۔ پہلا نمبر جو میزبان ڈویژن ہے لاہور ڈویژن، اس کا ہے، جس میں لاہور شہر کو خصوصی اہمیت دی جا رہی ہے۔ دوسرا نمبر گجرانوالہ ڈویژن کا ہے، کیونکہ یہ لاہور کے سب سے زیادہ قریب ہے اور اطراف لاہور میں واقع ہے۔ اور تیسرا نمبر ناظرین
فیصل آباد ڈویژن کا ہے، جہاں کے جو عوام ہیں، خاص طور پر جو لوور مڈل کلاس ہے، وہ پی ٹی آئی کی اور خان کی بے پناہ دیوانی ہے، اور جو خان کا جادو ہے وہ سر چڑھ کر بول رہا ہے پورے فیصل آباد ڈویژن میں۔ ذرائع کا ناظرین کہنا ہے کہ یوں تو تینوں ڈویژنوں میں جلسے کے حوالے سے خصوصی جوش و خروش ہے، لیکن آن گراؤنڈ جوش و جذبے کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ فیصل آباد ڈویژن کے مختلف شہروں اور قصبوں سے جو قافلے مینار پاکستان پہنچیں گے، ان میں شرکا کی تعداد حیرت انگیز بھی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، مغربی اور جنوبی پنجاب کے مختلف ڈویژنوں سے بھی اس بار زیادہ بڑے قافلے شرکت کے لیے لاہور پہنچیں گے۔ اس حوالے سے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ سب سے زیادہ جوش و خروش سرگودا ڈویژن اور ساہیوال ڈویژن میں ہے، جبکہ ملتان ڈویژن، ڈی جی خان ڈویژن اور بہاولپور ڈویژن کے بہت سے ارکان اسمبلی اور پی ٹی آئی رہنماؤں کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کی جو خفیہ رپورٹیں سامنے آئی ہیں، ان کے تناظر میں ان تینوں ڈویژنوں سے آنے والے قافلوں کو خصوصی طور پر مانیٹر کیا جائے گا، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پارٹی کے ساتھ مشکوک وفاداری والے 26 مشتبہ ارکان قومی و صوبائی اسمبلی میں سے 16 کا تعلق انہی تین ڈویژنوں سے ہے۔ ناظرین، جلسے کو ناکام بنانے کے لیے سب سے بڑا کریک ڈاؤن لاہور شہر میں کیا جا رہا ہے۔ میاں حماد اظہر کے قریبی ساتھی اور لاہور کے سب سے پرجوش کارکن اور رہنما اصغر گجر اور صنم جاوید کے والد جاوید خان کی گرفتاری کی اطلاع تو یقیناً آپ نے سن لی ہوں گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آج رات یعنی 20 اور 21 ستمبر کی درمیانی رات بہت بڑے پیمانے پر چھاپے مار کر سینکڑوں کی تعداد میں سرگرم کارکنوں اور مقامی رہنماؤں اور خاص طور پر سابق کونسلروں اور جو یونین ناظمین اور جو دیگر مقامی عہدیداران ہیں یونٹ لیول کے، انہیں گرفتار کرنے کا پلان ہے، اور اس دوران جان بوجھ کر سانحہ ماڈل ٹاؤن جیسا کوئی خوفناک واقعہ بھی ارینج کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے بھی تشویشناک افواہیں پھیلی ہوئی ہیں لاہور میں۔ اس کی ایک وجہ تو خوف و ہراس پھیلانا بھی ہو سکتا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس طرح کا خدا نخواستہ اگر کوئی واقعہ کیا جاتا ہے تو میڈیا کی توجہ پھر جلسے سے ہٹا کر اس لرزہ خیز واقعے میں الجھا دی جائے گی۔ یہ بھی ایک بڑی یعنی میڈیا وار کا حصہ ہوتا ہے، ایسی خوفناک پلاننگ، لیکن اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے پی ٹی آئی کو بھی اور ملک و قوم کو بھی ایسے کسی سانحے سے۔ ناظرین، نون لیگ کی حکومت نے 21 ستمبر کے جلسے میں عوام کی تعداد کم کروانے کے لیے جو خصوصی حکمت عملی تشکیل دی ہے، اس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے حوالے سے میڈیا شر انگیزی کو ٹاپ پرائرٹی حاصل رہے گی، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ مین اسٹریم میڈیا اور پٹواری یوٹیوبرز کو جو گائیڈ لائن دی گئی ہیں، اس کے مطابق اس بات کی خصوصی کوشش کی جائے گی کہ پشاور سے آنے والے جلوس کو بہانہ بنا کر اور خیبر پختونخوا کی لیڈرشپ خاص طور پر علی امین گنڈا پور کی تقریر اور میڈیا ٹاک میں سے متنازع نکات پیش کر کے پنجابی پختون تعصب کی آگ بھڑکائی جائے۔ بہت خوفناک سازش ناظرین کی جا رہی ہے ملک میں۔ ہم مہنگی پیدا کرنے کی بجائے یہ لوگوں کو لڑوا رہے ہیں صرف اپنے چھوٹے سے سیاسی مفاد کی خاطر۔ اندازہ کر لیں ناظرین ان کی حب الوطنی کا اور ان کی سوچ کا۔ ناظرین، اس کی آڑ میں پنجاب میں نون لیگ کے لیے عوامی سطح پر سپیس پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن جہاں دیدہ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عمران خان نے عوام خاص طور پر نوجوانوں کو جو سیاسی شعور دے دیا ہے، اس کے بعد پنجاب تو کیا پورے ملک میں پنجابی پختون، پنجابی سرائکی، پنجابی سندھی، پنجابی بلوچی، پنجابی مہاجر، سندھی مہاجر اور اس طرح کے کسی بھی تعصب کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی۔ عوام اور نوجوان نہ تو لسانی اور نسلی تعصب کے چکر میں آنے کے لیے تیار ہیں اور نہ ہی دیوبندی بریلوی شیعہ سنی جیسے فرقہ وارانہ تعصب میں پھنسنے پر آمادہ ہیں۔
मुल्क में इस वक्त हकीकी मानों में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान और पाकिस्तानी वाला जज्बा बेदार हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, पूरी 25 करोड़ आवाम हकीकी मानों में एक कौम बन चुकी है, जिस तरह तहरीक पाकिस्तान के दिनों में थी। इसलिए मरियम नवाज़ की टीम और इसके लीडर्स, ख़ास तौर पर परवेज़ रशीद और इरफान सिद्दीकी जैसे जो नाम नहाद मुफक्रीन और थिंक टैंक्स हैं, वो चाहे जितना भी ज़ोर लगा लें, अवाम अब किसी तासुब की आग में जलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। नाज़रीन, जिस तरह संगजानी जलसे के मौके पर इस्लामाबाद को कंटेनरस्तान बना दिया गया था, अब यही सलूक लाहौर के साथ भी किया जा रहा है। सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, कसूर, ओकाड़ा, शेखुपुरा और फैसलाबाद समेत करीबी अजला से पुलिस की भारी नफरी लाहौर तलब कर ली गई है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने हाल ही में पंजाब पुलिस के लिए 1 अरब रुपए की जो भारी खसूसी ग्रांट रिलीज़ की थी, उसे माले मुफ्त दिले बेरहम के अंदाज में लुटाया जा रहा है, उड़ाया जा रहा है। लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद पंजाब हुकूमत के तमाम वज़ीरों मशीरों के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ रही हैं, और ये सब कुछ करने के बावजूद पंजाब हुकूमत परेशान है कि अडयाला जेल में बैठा हुआ कैदी नंबर 804 खुश है, मुतमिन है, और इसके इश्क का जादू अवाम के सर चढ़ कर बोल रहा है। और हुकूमत जितनी भी पाबंदियां लगा रही है, अवाम का जोश व जज्बा और जुनून उतना ही बढ़ता चला जा रहा है। अडयाला जेल में नाज़रीन मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट पर हमले में नाकामी के बाद हुकूमत के हाथ पांव फूल चुके हैं। अब अक्टूबर के पहले हफ्ते के दौरान अदलिया पर दूसरा बड़ा हमला करने का मंसूबा बनाया जा रहा है, लेकिन ये नहीं जानते कि अवाम उनके साथ अब क्या सलूक करने वाले हैं। इमरान खान ने कहा है कि 21 सितंबर का लाहौर जलसा आर या पार की जंग है, इसलिए उन्होंने कह दिया है कि अवाम इस रोज़ हर रुकावट तोड़कर मीनारे पाकिस्तान पहुँचें। खान ने इस हवाले से पार्टी क़यादत को बड़ी सख्त हिदायत भी जारी कर दी हैं और कह दिया है कि जिस रुकने असम्बली ने इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए जलसे की तैयारी में जोश व खरोश का मुजाहरा न किया और अपने इलाके के, अपने हलके के पीटीआई कारकुनों को जलसा गाह पहुँचने के लिए ज़रूरी सहूलतें, ख़ास तौर पर ट्रांसपोर्ट मुहैया न की, वो बाद में ये शिकवा न करे कि उसे इंतखाबी टिकट से महरूम कर दिया गया है। इमरान खान ने ये वाज़े पॉलिसी दे दी है कि पीटीआई की जमहूरी जद्दोजहद में पुरजोश हिस्सा जिसने न लिया, वो रुकने असम्बली हो या भला पार्टी का पुराना टिकट होल्डर हो, उसे अगले आम इंतखाबात में पार्टी टिकट का हकदार नहीं समझा जाएगा। नाज़रीन, इसलिए इस बार ये पॉलिसी ये कह दिया गया है, ये वाज़े कर दिया गया है क़यादत को कि अगले आम इंतखाबात के मौके पर ये पॉलिसी नहीं होगी कि जनाब साबक MNA या साबक MPA को टिकट हर सूरत में दिया जाएगा या उसे हर सूरत में तरजीह दी जाएगी। ज़राए का कहना है कि पीटीआई के ओवरसीज़ मॉनिटरिंग यूनिट की तरफ से पूरे मुल्क में हज़ारों कारकुनों की ये बाकायदा ड्यूटी भी लगा दी गई है कि वो अपने अपने शहरों और कस्बों से रवाना होने वाले मुख्तलिफ अरकान असम्बली के काफ़िलों की अपने मोबाइल से फुटेज बनाकर इस पर मुतल्लका इंतखाबी हलके और रुकने असम्बली या टिकट होल्डर का नाम लिखकर पार्टी क़यादत को व्हाट्सएप करें और अपने पास महफूज भी रखें ताकि सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आए। नाज़रीन, पैगाम में ये भी कहा गया है कि अवाम और पार्टी कारकुन ही इस मुल्क के असल हुक्मरान हैं, इसलिए अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स के कंडक्ट पर नज़र रखना, उसकी निगरानी करना उनकी अवाम की सियासी जिम्मेदारी भी है और अवाम का ये आइनी हक भी है। नाज़रीन, कल के लाहौर जलसे के हवाले से एक और पहलू ये भी है कि इस्टेब्लिशमेंट भी इस जलसे पर पूरी नज़र रखे हुए है। इस्टेब्लिशमेंट जो कुछ अरसा कबल तक, वही इस्टेब्लिशमेंट जो कुछ अरसा कबल तक पीटीआई को छोटी सी सियासी एक्टिविटी करने की इजाज़त भी नहीं देती थी,
اب اس کی طرف سے پی ٹی آئی کو دوسرا بڑا جلسہ کرنے کا پورا موقع فراہم کر دیا گیا ہے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کے بدلے ہوئے ذہن اور اعتماد سازی والے اقدامات کا شاخسانہ ہے، اور طاقتور حلقے یہ چیک کر رہے ہیں کہ پچھلے 2.5 سال کے اقتدار کے ذریعے نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم والے پی ٹی آئی کو سیاسی طور پر کتنا بڑا ڈنٹ ڈال سکے ہیں، یا ڈال بھی سکے ہیں یا بالکل ناکام ثابت ہوئے ہیں۔ اگر نون لیگ کے آخری گڑھ لاہور میں کل کا جلسہ کامیاب ہو گیا تو پھر عمران خان اور فوج کے درمیان مفاہمت اور ملک میں نئے عام انتخابات کا فیصلہ تقریباً آپ 100% ہو گیا سمجھیں، اور ملک میں جو نئے عام انتخابات ہونے والے ہیں اس کے بارے میں تو اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ دسمبر میں ہی ہو جائیں۔ ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے ناظرین کہ کل مینار پاکستان جلسے میں یہ اعلان بھی کیا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کا اگلا جلسہ کراچی میں مزار قائد پر ہوگا۔ اگر ایسا کیا گیا تو پھر سمجھیں کہ فصل پک گئی ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سے بھی جان چھڑانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور ذہن بنا لیا ہے۔ ناظرین، فروری مارچ 2025 کے مجوزہ عام انتخابات ہوں یا دسمبر 2024 کے مجوزہ عام انتخابات، چاروں صوبوں کی حکومتیں پی ٹی آئی کے حوالے کرنے کا فیصلہ ان دنوں میں ہونے جا رہا ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ ایک اور بڑی خبر ناظرین یہ ہے کہ روس کے نائب وزیر اعظم الیکسی اوورچک صدر پیوٹن کا اہم پیغام لائے ہیں، اور انہوں نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پر زور دیا ہے کہ وہ پاک روس تعلقات، پاک ایران تعلقات اور پاک چین تعلقات کے حوالے سے مغرب کا دباؤ مسترد کر دیں، کیونکہ پاکستان کی حقیقی ترقی و خوشحالی خطے کے ممالک کے ساتھ آزادانہ معاشی و اسٹریٹجک تعلقات سے جڑی ہوئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کے چین اور روس کے حالیہ 2-3 ماہ کے دوران ہونے والے دورے بڑے اہم ثابت ہوئے ہیں، اور پی ٹی آئی کے حوالے سے جو پالیسی تبدیل ہوئی ہے اور اسے جلسے جلوسوں کی بھی اجازت ملی ہے، اس میں ان 2 دوروں کا بڑا اہم کردار تھا۔ اور اب صدر پیوٹن نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو بھی ماسکو اور بیجنگ کے دورے کرنے کا پیغام بھجوایا ہے۔ بڑی اہم خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ جو خطے میں نیا اسٹریٹجک بلاک بن رہا ہے اور جس میں انشاءاللہ العزیز عمران خان کا بہت اہم کردار ہوگا، اس حوالے سے جنرل عاصم منیر کو بھی اب بیجنگ اور ماسکو کے دورے کرنے کی دعوت مل گئی ہے، اور اگر یہ دورہ ہوا تو پھر عمران خان کے حوالے سے اس دوران فیصلہ کن پیش رفت یقینی نظر آ رہی ہے، کیونکہ یہی 2 بڑے ملک ہیں جو دنیا میں امریکی دباؤ کا سمجھ لیں کہ صحیح طریقے سے سامنا کر سکتے ہیں اور اس کا توڑ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت دیجیے، جلسے کے حوالے سے جو مزید اپڈیٹس ہوں گی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔